बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो जो बड़ा शोर था कल परसों चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की थी ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हवाले से कि वो उनकी बड़ी नाराज़गियाँ हैं और वो बड़ा जनाब वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ उनके बड़े मामलात थे पेंडिंग, ये वो तो उन्होंने सुलह करवाई थी पहले भी, फिर वो अब भी वो मतलब ये कि चौधरी बरादरान ने तासर ये दिया कि मैं मामला ठीक कर रहा हूँ पीटीआई के, जो लोग नाराज़ हैं पीटीआई के वो, ताकि वो सेनेट इलेक्शन में इधर उधर ना भागें और मतलब ये कि उनकी लगामें खींच के रखें, उनको काबू में रखें। लेकिन असल में वो एक पैगाम दे रहे हैं और बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं कि भाई ना बंदे जड़े ना मैं बचा रहे हैं ढाडे, और ये बंदे जो हैं वोट किसी और तरफ भी डाल सकते हैं। और ये सियासत में मैसेजिंग होती है, ये पैगाम रसानी जो होती है, इसका बहरहाल 2 या 3 या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा मतलब होते हैं। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जनाब के खान साहब आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, चौधरी लाहौर बैठे रहे ना। लेकिन चौधरी हो सकता है कि वो जो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं वो किसी और के लिए मैनेज कर रहे हों, और इमरान खान साहब की जो खफ्ताइयाँ उड़ी हुई हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हाथ पाँव जो फूले हुए हैं वो सिर्फ इसलिए फूले हुए हैं कि उनको पता है कि उनकी जो पार्टी की का नज़्म जो है वो बिगड़ चुका है। लोग उनके आंखें वेखे में नहीं हैं, लोग उनको आंखें दिखा रहे हैं और लोग उनके कहने पे वोट नहीं डालने को तैयार, जिसके लिए ये तरमीम शर्मीम भी आ रही है। और ये आइनी तरमीम जो है कि शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग और जो भी आप कह लें सेनेट के लिए, तो जो एमपीडीएम है वो तो कहते हैं ना कि नंगे चिटे होके जनाब वो कर रहे हैं खुलखुला के मुखालफत। और ज़ाहिर है कि वो जो मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि ये बेसिकली पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला, अक्सरियत आपकी है कोई नहीं, और आप जनाब करने जा रहे हैं आइन में तरमीम, सादा कानून साजी। वो फैटफ वाली जो थी, इनको वो दांतों तले पसीना आ गया था अगर आपको याद हो, तो वो भी डंडा चला था पीछे से सरकार का, सरकार असल मतलब सरकार जो है पाकिस्तान की, तब जाके ये बात बनी थी। और अब इस दफ़ा सरकार जो है असल सरकार पाकिस्तान की वो डंडा चलाने को तैयार नहीं है। तो दाऊद सुलेमानी की जो नाराज़ी है उसमें वो कोई बातें हैं, वो कहते हैं जी मेरा हल्का पीपी 285 है, उस्मान बुज़दार का हल्का पीपी 286 है, हम दोनों एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं, इनके हल्के में कोई करोड़ों रुपए लग गए हैं, अरबों रुपए लग गए हैं, मेरे हल्के में जनाब वहाँ पे वो क्या कहते हैं मैं वो बड़ी वो गलत हो जाती है मिसाल पंजाबी में, मतलब ये कि मेरे हल्के का कोई पुरसाने हाल नहीं। हम ज़रा तहजीब और तमीज़ की बात कर लेते हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है, ये दोहरा रवैया है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने वोट कौन पाएगा। तो ये मुखालफतें होंगी, ये उनके पीछे जो है उनकी मजबूरियाँ या जो सियासतें हैं उनके पीछे जो चौधरीयों की सियासत है वो भी होगी, और वो जो कह रहे हैं वो भी बात होगी। लेकिन मुझे एक ख़बर पता चली है, एक वाक़ये का इल्म हुआ है कि वहाँ पे उनके साथ उनके हल्के के जो वोटर हैं उनसे खुश नहीं हैं, और उसमें बेचारे उस्मान बुज़दार का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब में जो 1-2 अफसर इस तरह के मिले हैं कि जिन्होंने उनकी इज़्ज़त नहीं रहने दी, यानी उन्होंने काम इस तरह के किए कि जो लॉफुल थे, और जो वज़ीर आला ने कहा कि यार कि ये मजबूरियाँ होती हैं ना, थाने कचहरी के जो मामलात होते हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स है, ये थाने कचहरी की पॉलिटिक्स है। वो अगर आपने याद हो, मोहम्मद कवी खान ने एक इलेक्शन लड़ा था, और फिर इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि जिसको थाना और कचहरी का काम कराना नहीं आता वो उसका पाकिस्तान की सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसी तरह का एक वाक़या जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब करवाना चाह रहे थे अपने एक वोटर का या अपने सपोर्टरों का अपने हलके में, तो जो डीजी खान के उस वक़्त के जो डीपीओ थे या जो हेड थे वो आड़े आए। वाक़या बड़ा मज़ेदार है, वो मैं आप ज़रा सुन लें। हुआ ये कि एक दिन वज़ीर आला पंजाब के जो स्टाफ अफसर कह लें आप, जो पुलिस को डील करते हैं, मुबशर मैकन उनका नाम है, उन्होंने जो मुतलका डीपीओ था डेरा गाजी खान का उसको फ़ोन किया और उनको कहा कि जी कि आपके इलाके में एक डकैती की वारदात हुई है और पुलिस जो है वो पर्चा दर्ज नहीं कर रही आपके नोटिस में। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि यार कि वो वज़ीर आला तक पहुँचे हैं और वज़ीर आला साहब जो हैं
وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پرچہ درج کریں. تو وہ افسر نے آگے سے کہا کہ یار کہ اس طرح ڈکیتی کا پرچہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علاقے میں اتنا بے خبر جو ہے وہ نگران نہیں ہوں کہ میرے علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہو اور مجھ تک اطلاع نہ ہو اور پرچہ بھی نہ درج ہو. بندہ وزیر اعلیٰ تک پہنچ گیا، میرے تک نہیں آیا. مطلب یہ پہلے حیرانگی والی بات ہے، یہ کیوں ہوا؟ میں انکوائر کرتا ہوں، مجھے آپ کوائف بھیجے گئے. تو وہ جناب کونسلر تو فلاں 5-6 بندے آئے، وہ چٹے سوٹ پا کے، وہ ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی، کلف والے سوٹ چٹے رنگ کے، تو وہ پہن کے آئے. تو انہوں نے بٹھایا، جو پولیس کا افسر تھا انہوں نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے بتائیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا لڑکا ہے، 25-26 سال اس کی ایج تھی، یہ اس کے ساتھ جناب ڈکیتی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اپنے منہ سے خود بتاؤ کہ کیا بتا تمہارے ساتھ. جی میں گھڑی پہ دودھ گھڑی پہ جاننا سا، اب مجھے سرائکی آتی نہیں اس طرح کی، تو سرائکی معاملہ مجھے جس نے یہ خبر بتائی ہے تو وہ سرائکی میں ہی بتا رہا تھا. تو میں دودھ لے کے جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، تو جھاڑیوں سے ایک بندہ نکلا ہے اور اس نے جناب مجھے گن پوائنٹ پہ روکا ہے، مجھے جناب کیوں کر کے دھکا مارا ہے، میرا موبائل چھینا ہے، موٹر سائیکل لے کے چلا گیا. تو اس نے کہا کہ بندے کو تم نے شکل دیکھی؟ نہیں اس وقت مغرب سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا. نمبر 1 پوائنٹ. اچھا. انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد جی وہ فصلوں میں لوگ کام کر رہے تھے مغرب کے بعد. تو میں نے جناب ان کو جا کے ان سے فون لیا، اور میرے کزن تھے ان کو میں نے فون کیا، تو وہ آگے وہی راستہ جو آگے جا رہا تھا وہاں پہ کھڑے تھے. تو انہوں نے ناکہ لگا کے اس کو پکڑ لیا اور ہم نے پولیس کو بتایا، پولیس والوں نے پرچہ درج نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ بس وہ ہمارا پرچہ درج کریں اور معاملات ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اتنی دیر میں وہاں سے فون پھر آ گیا کہ جی وہ بندے آپ کے پاس آئیں، کیا بنا؟ تو اس افسر نے کہا کہ یار یہ بندے جھوٹے ہیں، مجھے لگ رہا ہے، میرا تجربہ 25-30 سال کی جو میں نے نوکری کی ہے، ان کی بات میں وزن نہیں ہے اور یہ کہانی لگتا ہے کہ گھڑی ہوئی ہے انہوں نے. تو کہتے تم انکوائری کرو گے تو وزیر اعلیٰ کو پوچھ لیں، میں پھر جو کراں گا. انہوں نے کہا یار یہ اصل میں خواجہ داؤد سلیمانی ہیں، یہ ان کے حلقے کے ہیں اور وہ ان کے سفارشی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے جناب فون بند کیا، انہوں نے نمبر ملایا خواجہ داؤد سلیمانی کا اور ان کو کہا کہ آپ کے بندے آئے ہیں. ہاں جی دیکھو نا کتنی زیادتی ہے، آپ کی پولیس پرچہ نہیں درج کر رہی. انہوں نے کہا میں انکوائری پھر میں آپ کراں گا. انہوں نے کر لو. انہوں نے کہا جی پھر یہ دیکھ لیں یا تو ذمہ دار اندر جائے گا تو یا پھر جھوٹ بولنے والا اندر جائے گا. انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ کریں انکوائری جو بھی کرنا. انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے. فون بند کیا. ان کو کہا آپ 3 دن بعد لوگ آ جائیں. ملزم جو تھا اس کو بھی بلا لیا، یہ پارٹی بھی آ گئی جو مدعی پارٹی تھی. اور جب تفتیش شروع ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جس پہ الزام تھا، جو ملزم تھا، وہ بتایا جاتا ہے کہ جی کہ وہ بہت شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ یار کہ بہت ہی ماڑے خاندان کا. پتہ کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں وہ بھٹے جو بھٹا ہوتا ہے اینٹوں والا بھٹا، وہاں پہ میں مزدوری کرتا ہوں 700 روپیہ یومیہ اجرت کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ تم ڈکیتی کرتے ہو؟ کہتا نہیں ڈکیتی تو نہیں کرتا. کتنے رہتے؟ کہتا جی انہی کے محلے میں رہتا ہوں، انہی کی بستی میں رہتا ہوں، یہ جو مدعی پارٹی ہے. تو کہتے ہیں یار تو انہوں نے پوچھا کہ تم اس کو تمہاری جم پل کٹھی محلے دار ہو تو تم نے اس کو پہچانا کیوں نہیں؟ نیرا بہت سی مجھے پتہ نہیں چلیا، اس نے بتایا. انہوں نے کہا اچھا. پھر اگلے انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ الزام تم پہ لگا رہے ہیں تو تم کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں؟ ملزم سے پوچھا. اس نے کہا جی ہوا یہ کہ یہ جنہوں نے مجھے پکڑا تھا، وہ جو 2 بندے جنہوں نے اس کے کزن جنہوں نے آگے سے گرفتار کیا تھا اس کو ناکہ لگا کے، تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا کہ میری بہن کو چھیڑا تھا ان میں سے ایک نے. تو میں نے منہ ماری ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں ایک دن وہ مزدوری کر کے آیا، نہایا دھویا، تو یہ دونوں آئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، ایک موٹر سائیکل یوں کر کے نیچے گرا دی. پولیس کو فون کیا، وہ ملنگی صاحب ASI تھے، تو وہ آیا اور اس نے جب پوری بات سنی ان کو گالیاں نکال کے تو چلا گیا کہ چھوڑو اس کو. تو اس کے بعد یہ بات اب یہاں پہ میں آ گیا ہوں یا آپ نے مجھے بلا لیا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں اس سارے معاملے کا. یہ بات ہے اور پورا محلہ اس کی گواہی دے گا کہ میری بہن کو چھیڑنے پہ میری ان سے لڑائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی اچھا. پھر ان سے پوچھا کہ یار اس نے کہا اس افسر نے کہ یار کہ جو تمہارے پرچہ درج ہو نہ ہو، لیکن یہ تمہارے 2 کزن ہیں جنہوں نے ایک ڈکیت کو ناکہ لگا کے پکڑا، ان کو میں ASI بھرتی کر لوں گا. جناب نے کیا کہ جناب وہ ساری انکوائری جتنی بھی تھی وہ مکمل کی، اور اس کے بعد
6 ہتھکڑیاں منگوائیں، وہ 6 لوگ آئے ہوئے تھے مدعیوں کی طرف سے، ان کو گرفتار کر کے اندر بھیج دیا۔ اب وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں کار مچی ہوئی ہے کہ وہ ہم نے بندے بھیجے تھے پرچہ درج کروانے اور یہ الٹا ہمارے بندے اندر چلے گئے۔ فون آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ بنتا تھا۔ انہوں نے کہا خواجہ داؤد سلیمان گل پہ رہا ہے وزیر اعلیٰ دے، وہ ٹکرے مار رہا ہے اور وہ جناب بیان کر رہا ہے کہ میری عزت کو نہیں رہی حلقے دے وچ، میں تے لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا پرچہ واپس آپ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پرچہ کس طرح واپس کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر شخصی ضمانت لے لیں، مہربانی کریں۔ تو رات کو 1 بجے عصر کو پرچہ درج ہوا، تو رات کو 1 بجے جا کے ان کی کیونکہ وہ پرچہ ہی جو تھا وہ 182 کا تھا، 182 کا ہوتا ہے قذف کا کہ جھوٹ دروغ گوئی کا پرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی، اس کے پیچھے ان کی جو ناراضگیاں خواجہ داؤد سلیمانی کی جو بھی ہوں، جس طرح کی بھی ہوں، پھر چھوٹیاں ناراضگیاں بڑی ہوتی ہیں، اور پھر جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر سیاسی پلیئر بیچ میں آتے ہیں۔ ایک ناراضگی، بہت سی ناراضگیوں میں ایک ناراضگی یہ بھی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ خواجہ داؤد سلیمان کو اپنے حلقے میں پولیس کے ہاتھوں برست ہونے سے نہیں بچا سکے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔